دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث پاک کا نور عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو احادیث طیبہ اور اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ہمارے جو حدیث پاک بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور آج جو ہم متن پڑھ رہے ہیں بطور خاص مسلم شریف سے، یہ حدیث پاک وہ ہے کہ جس میں کہیں کہ اسلام کے گویا کہ کئی طرح کے موضوعات ایک ہی جگہ پر بیان کر دیے، جنہیں ارکان اسلام بھی کہیں، جنہیں ایمانیات سے بھی تعبیر کریں کہ جو چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بھی اس حدیث میں، اور اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر قیامت کے احوال کے حوالے سے بھی۔ اور واقعہ بہت ہی یہ دلچسپ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسے بیان فرماتے ہیں، اور بھی دیگر کئی صحابہ سے یہ مروی ہے، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے بڑی مشہور ہے۔ اور اس میں چونکہ حضرت جبریل امین خاص طور پر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی محفل میں تشریف فرما ہوتے، اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے، تو صحابہ سوال کرتے تھے۔ اب سوال سے بسا اوقات سوال کرنا کیا ہے، کیا پوچھنا چاہیے، لیکن کچھ یوں پوچھ رہے تھے کہ ہماری سواری کہاں ہے، ہماری اونٹنی گم ہو گئی، وہ کہاں ہے، اور اس طرح مختلف انداز سے، اور کچھ اپنے نسب کے حوالے سے سوال کرنے کہ میرے والد کون ہیں، اس کے حوالے سے بتائے۔ تو اس پر قرآن پاک میں بھی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جب تک آدمی اس کی حقیقت تک اگر پہلے نہیں بھی پتا، لیکن حقیقت اگر سامنے آئے تو اس میں ان کو ناراضگی ہو اور وہ ان کو برا لگے۔ تو سوال کا بر وقت اور محل کے مطابق ہونا، اس مجلس کو سب کو فائدہ پہنچانا، یہ بڑا ایک اہم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اچھا سوال خود آدھا علم ہے۔ اور سوال کرنا فرمایا گیا کہ جس میں سوال کرنے والے کو بھی، جواب دینے والے کو بھی، سننے والے، یہ سارے ثواب کے حقدار بنتے ہیں۔ تو یوں علم دین بہت سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو سوال کا بھی ایک انداز، یہ بارگاہ رسالت میں جتنی کئی ایسی احادیث ہیں، روایات ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، آپ نے ان کے جواب ارشاد فرمائے، اور وہ جو جوابات تھے صحابہ نے محفوظ کیے اور وہ ہم تک پہنچائے۔ تو آج کی جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث جبریل کے نام سے، چونکہ اس میں بھی کچھ سوالات کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں
صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے یہ فرشتے حضرت جبریل ایک عام انسانی صورت میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، کتنے میں ایک شخص آیا، اور وہ شخص کیسا ہے؟ رجل شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بڑے سفید تھے، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، بال بڑے کالے، بالکل کالے بال، کپڑے سفید بال کالے، لا یری علیہ اثر السفر، سفر کے آثار اس پر ہمیں نظر نہیں آئے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ اب یہ جو بیان کیے نا یہ کلمات، کپڑے سفید بال کالے سفر کے آثار نہیں، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، یعنی اگر وہ مدینے کے رہنے والا کوئی شخص ہوتا تو ہم اسے پہچانتے تو لہذا وہ کوئی باہر سے آیا مسافر ہی ہے، لیکن ہم اسے مسافر بھی نہیں کہتے اس لیے کہ سفر کے آثار بھی نہیں ہیں، وہ کہیں باہر سے بھی نہیں آیا، یہاں کا بھی رہنے والا نہیں ہے۔ اچھا اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا ہم سواریوں پہ، کھچر پر، گدھے پر، اونٹ پر، ان پہ ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اس کے کپڑے تو محفوظ نہیں رہتے، سفید کپڑے بھی اس کے وہ مٹیالے ہو جاتے، مٹی والے ہو جاتے، گرد لگتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گرد نہیں، کچھ نہیں، کپڑے صاف شفاف سفید، بال کالے، سفر کے آثار نہیں، پہچان میں آ نہیں رہے۔ اب یہ شخص یعنی اچانک کون آ گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص چلتا چلتا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ جاتا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہا کہ یہ پاس بیٹھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، یعنی جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یوں یہ بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ بیٹھے ہیں تو بس انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیا، وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ خبر دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کہا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بیت اللہ کرو اگر تمہیں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے۔ یعنی اسلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو، پہلی چیز گواہی، ایمان، اس کے بارے میں کہا، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یعنی سب سے پہلا مقدم ایمان، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، سب سے مقدم ایمانیات کہ تم گواہی دو، پھر نماز، پھر
زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ، اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت۔ انہی چیزوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، کچھ چیزیں جو ارکان اسلام میں سے ہمارے دین نے جو حکم فرمائی، ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو عبادت ہیں لیکن وہ قولی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی بدن کو تھکاوٹ، مشقت، یہ کچھ بھی نہیں، صرف قول سے عبادت۔ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا، قولی عبادت، زبان سے بولنا، دل سے تسلیم، اس کے لیے باقاعدہ بدن کی کوئی مشقت نہیں۔ بعض عبادتیں وہ کہ جن میں بدن بھی مشقت برداشت کرتا ہے، وہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ نماز پڑھنے جاتے بھی ہیں تو بدنی عبادت ہے جس میں آپ کی مشقت، طاقت، انرجی خرچ ہوتی، لیکن پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں تو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ وہ ہے جو مالی عبادت ہے کہ جس میں آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بدن کی عبادت نہیں ہے، اس میں کوئی اور ایسی شے نہیں ہے، تو یہاں پہ زکوٰۃ بھی فرمایا گیا۔ اچھا، روزہ و تصوم رمضان، روزہ بدنی عبادت ہے، خالص بدنی عبادت، کہ اس میں کچھ پڑھنے پڑھانے والا عمل نہیں ہے، اس میں مال بھی خرچ نہیں ہے، یہ بدن تو جسم کی نعمت تو اللہ نے سب کو اوورال ایک جیسی عطا فرمائی، اس لیے اس میں امیر غریب ایسا کوئی شرط بھی نہیں، سب پر روزے فرض ہے، جو بھی عاقل بالغ مسلمان سب پر روزے فرض۔ حج جس میں بدن کی بھی عبادت شامل ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت کا مجموعہ حج ہے۔ مال بھی جائے گا اور آپ کی بدن کی طاقت بھی لگے گی۔ حج بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوتا، حج کے لیے آپ کو جانا ہے، حج کے لیے میقات سے پہلے آپ کو احرام بھی باندھنا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، آپ نے باقاعدہ طواف کرنے ہیں، آپ نے منا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی آنا ہے، پھر کنکریاں بھی مارنی ہے، پھر طواف فرض کو بھی ادا کرنا ہے، بیچ میں قربانی ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، تو یہ سب کیا ہیں جس میں بدن کی بھی طاقت جاری ہے اور مال بھی خرچ ہو رہا ہے۔ تو حج مالی اور بدنی یہ عبادت کا مجموعہ، زکوٰۃ صرف مالی عبادت، روزہ صرف بدنی عبادت، نماز بدنی یعنی طاقت بھی خرچ ہو رہی، قولی اور کچھ بولتے بھی ہیں، اور اسلام قبول کرنا قولی عبادت، دل سے تسلیم اور زبان سے صرف کلمہ پڑھنا اپنے، تو اس کے لیے جسم کی کوئی طاقت الگ سے نہیں خرچ ہوتی۔ تو یہ میں نے خلاصہ عرض کیا کہ اسلام نے جو پورے یہ احکامات ارکان اسلام ہے جس میں بدنی، قولی، مالی عبادتوں کو گویا کہ جمع کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انہیں فرمایا، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، حج کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ پورے ان چیزوں کو بیان کریں۔ اب جب یہ سنا انہوں نے تو یہ فوراً سن کے پتہ کیا کہتے ہیں قال صدقتا، کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا اس بندے پر، کیوں؟ یسألہ ویصدقہ، خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بھی کہتا ہے آپ نے سچ کہا اور یہ بھی کہتا ہے کہ سوال بھی خود کر رہا ہے، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ لیکن اس آدمی نے پھر دوبارہ سوال کر دیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے بارے میں کہا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا کہ ایمان یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر تمہارا ایمان ہو۔ تو یہاں پر ایمانیات والی چیزیں، یہاں میں ایک فرق عرض کرتا چلوں کہ دو سوال ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے شہادت گواہی
اور آگے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن جب ایمان کا سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان، ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک بحث کی ہے کہ کیا اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اسلام اور ایمان یہ دونوں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے مسلمان اور مومن یہ بھی کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلمان ہے۔ یہاں پر ایک اعتبار سے فرق یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسلام، اس کا تعلق اعمال سے، سر تسلیم خم کر دینا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں جن چیزوں کا ذکر کیا ان میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تو یہ چیزیں کیا عمل سے تعلق رکھتی۔ لیکن فرمایا ایمان، اس کا تعلق خاص قلبی تصدیق سے ہے۔ ایمان یعنی دل سے ان چیزوں کو ماننا، تصدیق کرنا۔ تو فرمایا اس لیے یہاں پر جو تذکرہ ہوا وہ عمل کا نہیں ہوا بلکہ عقائد کا ہوا، نظریات کا ہوا، کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہو، یعنی دل سے تم یہ مانو، تصدیق۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق قلبی، اور اس کے ساتھ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اس کا اقرار کر لینا، اور باہر صورت تصدیق قلب ہونا یہ ضروری ہے۔ جو شخص زبان سے تو مومن ہونے کا اعلان کرے، زبان سے اپنے اسلام کا اعلان کرے، مگر اس کا دل ساتھ نہیں ہے، یعنی دل سے وہ نہیں مانتا، تو وہ منافق کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسے نفاق کہتے ہیں، اور یہ نفاق حقیقی کہلاتا ہے، یعنی اصلی نفاق کہ جس کے اندر آدمی عقائد کے اندر زبان سے کچھ کہتا ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہیں، تو یہ منافق کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں منافقین جو تھے، اور سورہ منافقون قرآن پاک میں موجود ہے، زبان سے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ فرماتا ہے منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ وہ جھوٹے کیسے ہیں؟ حالانکہ بات تو انہوں نے وہ ٹھیک کی تھی، لیکن وہ ٹھیک بات زبان سے کرتے تھے، دل ان کا ساتھ نہیں تھا۔ اور کسی بھی معاملے میں زبان آپ کی کچھ اور کہ دل آپ کا کچھ اور، تو یہ نفاق، اور ایک نفاق فی العقیدہ، ایک نفاق فی العمل ہوتا ہے۔ عمل میں اور بھی کئی منافقین جنہیں شمار کیا گیا، وعدے کے خلاف کرنے والے، گالی بکنے والے، لڑائی جھگڑے میں گالیاں بکنے والے، امانتوں میں خیانت کرنے والے، یہ نفاق ہے، نفاق عملی نے کہا گیا، اور منافق کہا گیا اس شخص کو۔ لیکن ایک وہ عقیدے کے اعتبار سے کہ جس کے عقیدے کے اندر ایسی چیزیں آ جائیں کہ زبان کچھ اور دل میں وہ عقیدہ نہ ہو، تو وہ منافق حقیقی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان اور اسلام ان دونوں کی تشریحات کو بیان فرما دیا گیا، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں وہ تو فرق نہیں ہے، البتہ اس اعتبار سے فرق ہے کہ اسلام میں عمل کا چونکہ تذکرہ ہے، تو ایک خلاصہ کرتے ہوئے بڑے خوبصورت جملے میں کہہ دیتے ہیں، ایمان اور مومن وہ جو اللہ کو مانتا ہے، اور اسلام اور مسلمان وہ جو اللہ کی مانتا ہے۔ مطلب عمل کے اعتبار سے یہاں پہ تھوڑی سی اس کی تعبیر کر دی۔ باقی حقیقی طور پر اسلام اور ایمان ان دونوں میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ ایمان دل کی تصدیق قلبی کے ساتھ، اللہ پر ایمان کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے۔ رب تبارک و تعالی جہتوں سے، اعضاء سے، جسم سے، جسمانیات سے، ان سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اللہ رب العالمین وہ باریک سی باریک چیز کو اور ہلکی سی ہلکی آواز کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے،
جس چیز کو دیکھنے سے دوربین بھی جواب دے جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور ایسی ہلکی سی ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے۔ لیکن اللہ پاک دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں، وہ آنکھ سے پاک، وہ کان کا محتاج نہیں سننے میں، وہ کانوں سے پاک۔ میں اور آپ محتاج ہیں ان اعضاء کے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اپنے رب کے بارے میں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، سارے نبی، سارے اولیاء، ساری مخلوق اللہ کے بارگاہ کے محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں۔ البتہ اللہ نے ہی جن کو نوازا، اپنے اللہ نے فرشتوں کو طاقتیں عطا فرمائی، اپنے پیغمبروں کو طاقتیں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ آنکھیں ان کو آ جاتی، یعنی نور آ جاتا، نظر آ جاتا۔ وہ کوڑی کے مرض والے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ برس کے مرض والا، کوڑی کے مرض والا، انہیں بھی شفا مل جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزات رب کی عطا سے وہ یہ کرتے تھے، مردے زندہ کرتے تھے، پرندہ بنا ہوا مٹی کا اور اس میں پھونکتے تھے تو وہ باقاعدہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے۔ تو اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی تعداد متعین کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ خاص متعین تعداد بیان کرنا، روایات مختلف ہیں۔ ہمارے علماء کے اسی لیے فرماتے ہیں جب بھی بیان کرو تو 1,24,000 کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش یہ پیغمبر، یہ نبی ہیں۔ ان میں سے پھر آگے کچھ رسول بھی ہیں کہ جن کی تعداد 313 اور 315 اور 20 مختلف اقوال بیان کیے، وہ رسول ہیں۔ ہر رسول نبی ضرور ہے، مگر ہر نبی رسول بھی ہو یہ ضروری نہیں۔ جسے اللہ نے رسول بنایا ہے اسے رسالت بھی دی ہے، نبوت بھی عطا فرمائی، اور ہر نبی وہ رسول ہو یہ ضروری نہیں۔ تو اس لیے انبیاء کرام کی تعداد وہ بہت ہے، رسول کی تعداد وہ بہت تھوڑی بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں ہمارا سب پر ایمان، وَكُتُبِهِ اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور جو کچھ منزل من اللہ سب پر ایمان، اور ان میں بطور خاص وہ 4 آسمانی کتابیں کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، فرقان حمید، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ یہ سب کلام اللہ ہے، اور ان میں سے سب سے افضل اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کو یہ فضیلت اور شرف عطا فرمایا، اور اس فضیلت کا مطلب یعنی افضلیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمیں اس کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ باقی کلام تو وہ اللہ کے ہیں، اس میں سب برابر ہے۔ تو اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ہم مومن ہیں، مرنا ہر ایک نے، لیکن مومن موت کو اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ یہ ایسا ہی نہیں کہ ایکسپائر ہو گیا تو بس ختم ہو گیا، نہیں، مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا بھی جانا ہے۔ آخرت کے دن، قیامت کا دن قائم ہوگا، وہاں اپنے ان اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اس آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ ہاں ہمیں یہ کہا گیا کہ جب کوئی شر پہنچے اور برائی تمہیں پہنچے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچے تو کہو کہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو اسے کہو کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ باتیں ناظرین اکرام جو میں نے اسلام اور ایمان کے حوالے سے یہ عرض کی ہیں، انشاءاللہ اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ نیکسٹ پروگرام میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں کو نور حدیث سے روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے